ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم ذکر کریں گے ایک ایسے واقعے کی جہاں پر کراچی کے علاقے سچل تھانے کی حدود سے ایک نوجوان گزشتہ تقریباً 7 ماہ سے لاپتہ ہے اور اس کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ یہ نوجوان سرائیکی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ بالکل ہی غربت کا شکار ہیں، اور وہ یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا ہوا یہ واقعہ اور اب تک کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اس نوجوان کی سسٹر نے، محترمہ حلیمہ بی بی نے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں اس نوجوان کی والدہ محترمہ پروین بی بی صاحبہ، وہ سینٹر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ ریحانہ بی بی صاحبہ جو کہ زوجہ ہیں اس نوجوان کی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نوجوان جو ہے اس کا نام ہے نزاکت حسین، اور نزاکت حسین لاپتہ ہوا ہے سچل تھانے کی حدود سے، اور وہ وہاں پر ایک ہوٹل پر موجود تھا کسی جاننے والے کے ساتھ، اور جب اس ہوٹل سے وہ گیا تو اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہو گیا، اور وہاں ہوٹل سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ملی جس میں اسے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ پتہ نہیں چل سکا اس کا کہ وہ کہاں گیا اور کس کے حوالے ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اور جو بزرگ والدین ہیں ان کے والدہ یہاں موجود ہیں، ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ ہمارے آفس میں موجود ہیں، اور وہ شدید پریشان ہیں، ان کے والد بیمار ہیں، والدہ بھی بیمار ہیں، اہلیہ اور اس نوجوان کے 2 معصوم بچے ہیں جو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو آپ بتائیے حلیمہ بی بی صاحبہ کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور آپ لوگوں کو کب پتہ چلا اس بات کا؟ جی السلام علیکم۔ ہمیں ایسے پتہ چلے کہ رات کے جب 2 بجے نا، تو ہمیں جب پتہ چلے کہ وہ نہیں ہے گھر میں، بھابھی ہیں یہ بھاگتی ہوئی ہیں کہ باجی ابھی تک بھائی نہیں آئے، ان کا ہو سکتا ہے وہ یہاں ادھر ادھر چلے گئے ہوں، آ جائیں گے، لیکن کچھ نہ پتہ چلا ان کا۔ ہم نے اتنا معلومات کر رکھا یہاں وہاں پہ، ہماری کسی نے نہیں مدد کری، ہم کہاں کہاں نہیں بھاگے، لیکن سر ہماری یہی آپ سے سب سے یہی ہم اپیل ہے کہ ہم کچھ بھی ہو ہمارا بچہ کہیں سے بھی مل جائے، لیکن ہم نے بہت ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کری، کہیں نہیں ملے ہمیں۔ لہٰذا یہی ہے کہ ہماری آپ سب سے گزارش کہ مدد کریں، ہمارا کوئی نہیں ان کے سوا، کوئی نہیں جوان بہنیں کہاں جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم کن کے گھر میں جائیں، ہم خود گھروں کے کام کر کے بچوں کو سنبھالتے ہیں، اس کا جا کے در پکڑے آپ ہی بتائیں۔ اچھا، آپ حوصلہ کریں، دیکھیں حوصلے سے بات کریں گے تو پھر بات ہو پائے گی، ورنہ بات نہیں ہو پائے گی۔ اور ان کی والدہ یہاں موجود ہیں پروین بی بی صاحبہ۔ جی پروین بی بی، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں میرا جی صاحب نے میرا بچہ دے دیں، سب جگہ نہیں ملا میرا بچہ۔ 12 چائے پینے گیا، ہوٹل سے چلا گیا بچہ، 2 بجے اٹھے، میں کہ میری آنکھ کا پریشان ہو رہا تھا، اٹھے میں دیکھا سب نے کہ نہیں ہے، اس کی بیوی اٹھی، نزاکت نہیں آیا، دیکھا ادھر ادھر تھانے ادھر سب جگہ بھاگا، کہیں پہ نہیں مل رہا، ابھی تک نہیں بچہ واپس آیا۔ ہماری مدد کریں، ہمارا بچہ آ جائے، شکریہ ادا آپ کے کریں گے۔ اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے بس 2 بیٹیاں ہیں چھوٹیاں، اور اچھا، ایک بھائی ایک بھائی ہے، اور ایک بھائی اور ہے۔ چھوٹا ہے وہ بھی بالکل کمانے والا وہ تھا، کرنے والا وہ تھا، علاج وہ ہمارا وہ کراتا تھا اور بچوں کو پالتا تھا مزدوری کر کے۔ ہمارا بھی کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہمارا بچہ وسیلہ تھا، اور کرنے والا وہ تھا، مزدوریاں کرتے بچے بھی پالتا تھا، ماں باپ کا بھی کرتا تھا کام، علاج کراتا تھا۔ پیور لنگڑا ہے، میں نبینی ہوں، میری دید نہیں پڑتی، دید سے ختم ہوں، کوئی ساڈا کوئی نہیں ہے وارث مدعی، چلیں، وہ جیسے ان بچہ کی کام والدہ کرتا تھا۔ ناظرین، ان کی والدہ جیسے بتا رہی ہیں کہ وہ اکلوتا گھر میں کمانے والا تھا اور وہی سپورٹر تھا، لیکن اب اس کے لاپتہ ہونے کے بعد سے یہ فیملی فائنینشلی بھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ پریشان ہے، اور ان کی اہلیہ موجود ہیں نزاکت حسین کی ہمارے ساتھ، ریحانہ بی بی، ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ریحانہ بی بی صاحبہ، آپ بتائیے کہ کیا کچھ بتا کے گئے تھے آپ کو نزاکت، یا ان کا کسی سے کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا؟ عموماً بیگم کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات چیت چل رہی ہے تو جی السلام علیکم۔ اس کا کسی کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، وہ گئے ہوٹل پہ چائے پینے گئے، مجھے بول کے گئے کہ میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں، تو وہ گئے رات کو، جیسے گئے تو اس کے بعد واپس نہیں آئے، تو میں سو کے میں نے کہا آ جائیں گے، وہ ہوٹل پہ ہی تو گئے، نزدیک ہے ہوٹل، کہیں دور نہیں گئے، تو وہ جلدی آ ہوٹل جائے سے گا۔ نہیں آئے، تو میں 2 بجے اٹھی، میں نے ساس سسر کو بولا کہ میرا میاں ابھی تک نہیں آیا ہے،
تو پھر ہم ڈھونڈتے رہے. اس کے بعد پوری رات لگ گئی, ہمیں ڈھونڈنے میں نہیں ملا. تو اس کے بعد ہم پولیس کے پاس گئے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ, ہمارا ساتھ نہیں دیا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارا آپ خاموش رہیں, ایک وہ بات کر لیں نا پھر. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارا کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. میرا میاں مزدوری کرتا تھا اور گھر چلاتا تھا. 2 بچے ہیں, ابھی بیمار ہوتے ہیں تو پڑے رہتے ہیں, پیسے ہوتے تو دوائی لے لیتے, نہیں تو نہیں لیتے. اور کوئی بھی نہیں ہے, ہمیں صرف اسی کا آسرا ہے. میرا دیور ہے تو وہ بھی چھوٹا ہے, اور سسر ہے اگر پاگل ہے وہ. تو وہ بھی ٹانگ سے معذور ہے, نہیں چل سکتا. سانس کا یہ حال ہے. تو ہم گھر میں بھی میں کام کرتی ہوں, بچوں کو سنبھالتی ہوں. بس ہماری یہ درخواست ہے وزیر اعظم سے, جو مطلب ہے جی صاحب ہے, کوئی بھی ہے, ہمیں میرا میاں مجھے بازیاب کرا کے دے, جہاں بھی ہے ان کو ڈھونڈ کے دیں. بس ہماری مدد کریں, ہم بہت غریب ہیں. تو پولیس کے پاس آپ لوگ جب گئے ہوں گے, آپ نے مقدمہ بھی درج کروایا, تو پولیس کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کوئی اس پہ تلاش کی؟ بس انہوں نے ایسے ہی ڈھونڈا, اور جیسے کہ کسی کا فون آتا ہے تو آخری نمبر دیکھا کہ اس کا فون آیا ہو تو اس کو اٹھا لیا. پھر اس کے بعد اس سے بھی نہیں کچھ ہوا, کیونکہ وہ ہمارے اپنے تھے, وہ ایسے نہیں ہے, تو اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد پولیس نے کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھایا, نہیں مطلب ہے کہیں چلے جیسے ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہے. نہیں تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ ڈھونڈ کے ہماری مدد کرے. ہمارا کوئی نہیں ہے نا, تو ہم تو ایسے نہیں ڈھونڈ سکتے, وہ ہمیں ڈھونڈ کے دیتے یا کچھ کرتے. انہوں نے کوئی بھی ساتھ نہیں دیا, بس ایک بندے کو اٹھایا, اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہی ہماری درخواست ہے کہ بس جلد سے جلد میرے میاں کو بازیاب کرائیں, جہاں بھی ہے ڈھونڈ کے دے. ہمارا کوئی نہیں ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ میرا بیٹا پوچھتا ہے ابو کہاں پر ہے, بولتی ہوں کام پہ, کہ آ جائے گا. تو آپ بتائیں حلیمہ بھی, یہ کیا نام ہے اس کا بچے کا؟ عباس. آواز. چلیں بات کریں. ہاں بیٹا, کہاں ہیں ابو, کہاں ہیں آپ کے؟ ابو کہاں گئے بتائیں. کتنا ہے ابو تیرے, کتنا ہے؟ 10 ابو. آپ ان کے ابو کو لا دیں گے؟ ہاں بیٹا بتاؤ, ابو بتائیں, ابو کو لے آئیں گے. یہ ان کا معصوم بیٹا ہے, ان کا چھوٹا, اور ان کی والدہ بتا رہی ہیں جیسے جب یہ پوچھتا ہے کہ ابو کہاں ہیں تو بتاتی ہیں کہ مزدوری پر گئے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے ان معصوموں کو تو نہیں پتا کہ ان کے ابو کہاں ہیں, اور ان کی پوری فیملی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں. انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا ہے, FIR ہو چکی ہے, لیکن اس پر پولیس نے کوئی تفتیش کو آگے نہیں بڑھایا ہے. تو حلیمہ بھی آپ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ لوگوں نے کہیں اور گئے, آپ کسی ادارے میں گئے, کہیں اور درخواست کی, کچھ ہوا؟ جی ہم کافی مختلف جگہوں پہ گئے ہیں, لیکن کوئی بھی نہیں سنتا غریب بندے کی. ہم نے جانے کہ ہم کہاں گئے, غریب بندے ہیں, مزدوری کریں, سارے دن گھروں کے کام کریں, کہ اپنا بھائی ڈھونڈیں. ہو سکتا ہے کہیں یہاں پہ کسی اور بڑے کا ہوتا تو شاید یہ بچہ آ سکتا تھا باہر, لیکن ہم بہت ہی غریب ہیں سر. کوئی ہوتا ہمارا کوئی ایسا تعاون کرنے والا, پیسے ہم کہاں سے اتنے لائیں, اور ہم بھاگے اس بچے کے پیچھے اپنے گئے. ہمارے پاس 1 روپیہ کھانے کا نہیں ہے, ہم لاکھوں کہاں پہ لگائیں. یہ ہماری بس یہی درخواست ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں کہیں بھی جان. کیا ہوا اس بچے کو, ابھی طبیعت خراب ہے اس کی ابھی؟ جی سر, دوائی کے پیسے نہیں ہے کہ دوائی لیں. 3 دن سے طبیعت خراب ہے آپ کے, دوائی کے پیسے نہیں ہیں؟ نہیں, کیونکہ کرنے والا وہی تھا, ابھی کس کا آسرا ہے. سسر تو نہیں کر سکتا نا کام, ان کا پاؤں معذور ہے, وہ چال بھی ٹھیک سے نہیں سکتے. تو اس لیے پھر میں بھی خود گھر میں بیٹھی ہوئی, بچوں کو سنبھال رہی ہوں. اس کی طبیعت 3 دن سے خراب ہے, کھانسی زکام ہو رہا ہے, بخار آتا ہے اتر جاتا ہے. اور میرے میاں کو 7 مہینے ہو گئے, ابھی کچھ بھی نہیں پتا چلا. 7 مہینے ختم ہونے کو آئے. تو وہاں آپ کے قریب میں سرکاری نہیں ہے کوئی اسپتال, کلینک؟ نہیں, وہاں پر سرکاری نہیں ہے, سب پرائیویٹ ہے. نہیں, سرکاری کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. تو چھوٹے چھوٹے میڈیکل وغیرہ ہے, وہ پیسوں والے, ایسے نہیں ہے سرکاری کوئی بھی. اچھا, وہ کیسے رہتے تھے نزاکت حسین آپ کے ساتھ, فیملی میں, بچوں میں, کس طرح سے رہتے تھے, کیا بولتے تھے, کیا کرنا چاہتے تھے وہ, اور کام کیا کرتے تھے وہ؟ وہ مزدوری کرتا تھا, مزدوری جو سے آ جاتی تھی نا, تو جو بھی کام ہوتا تھا مزدوری کا وہ کر لیتا تھا, کیونکہ اس کو بچوں کا پیٹ پالنا تھا. چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے. جب میرا میاں گیا تو یہ میرا بیٹا 4 مہینے کا تھا, تو ابھی میرے میاں کو 7واں مہینہ ہے. تو ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا ابھی جو نا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کسی چیز کو پکڑ کے, تو ابھی تک اس کو کوئی پتہ نہیں چلا ہے ہمیں کہ کہاں ہے یا کس حال میں ہے. پورے 7 مہینے ختم ہونے کو آئے. آپ بتائیے پروین بی بی, آپ کیسے رہتا تھا نزاکت آپ کے ساتھ, اور آپ لوگوں کا کتنا خیال رکھتا تھا, چیزیں کیسے کرتا؟ بہت خیال کرتا تھا. جب میں
बीमार हो जाती थी, उठा के लेके जाता था अस्पताल, दवाई लेने जाता था और कमा के आता था, खाना भी खिलाता था, दवाइयाँ भी लेके देता था और बहुत ख्याल करने वाला बच्चा था। और तो कोई नहीं ख्याल करना बच्चा था, बहुत ख्याल करता था। परसों बीमार पड़ी रह गई हूँ, बच्चा याद आए रोई हूँ। मेरा बच्चा होता हमें को उठा के लेके जाता अस्पताल, दवाई लेके देता था, लेके आता था, कमा आता था। बहुत ख्याल करने का। बाप उसका मजदूर था और क्या हुआ अस्पताल उनके वालिद को, क्या हुआ, वो क्या बीमारी टांग उनको? टूट गई, रक्शे से गलती था। उसका इलाज करवाता था, सरकारी अस्पताल में लेके जाता था, इधर उधर भागता था। बहुत माशाल्लाह बच्चा ख्याल करने वाला था, बहुत ख्याल करता तो था बच्चा। उसका किसी से कोई मसला, कोई लड़ाई कुछ- झगड़ों कुछ में या गरीब किसी बा। जमात में, किसी पार्टी में, किसी ग्रुप में? कुछ दिन मजदूरी करता था, बहुत अपने बच्चों का ख्याल, माँ बाप का ख्याल करता था और मजदूरी करते हुए वापस आ जाता था शाम को। कोई किसी के साथ डरता था, किसी के साथ पार्टी बाजी में नहीं जाता था, किसी के घर नहीं जाता था, अपना घर सीधा आता था मजदूरी करके शाम को। किसी के यहाँ जाई ना दोस्ती ना कहीं से आना ना जाना होता था उसको। फकीर बच्चा, गरीब था और पता नहीं किसने अगवा कर लिया, पता नहीं किसने किया मेरे बच्चे को। और मेरा बच्चा बहुत गरीब था, कोई नहीं उसको। और खाने से भी बैठे रहते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता, कौन दे आज खाना, खाने से भी तंग है। आप हलीमा भी आप बताएंगे इस हवाले से, जब आपने मुख्तलिफ लोगों से बात की, आप कह रही कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिली, तो कोर्ट में आपका केस चला गया? अभी क्या सूरत हाल? उसमें अभी कोई तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोर्ट तक गया भी है कि नहीं। देखिए, हमारी पहली आवाज़ आपकी तरफ आई है, हमें तो आप पहली मर्तबा पता चला है कि चले हमारा काम अब जाके होगा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इसका फायदा हो। हमें उम्मीद है इस चीज़ से कि हमारा इंशाल्लाह बच्चा भाई जो है जल्द से जल्दी आ जाएगा। गरीब भाई था, कोई किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारी किसी से लड़ाई है। सिर्फ और वो तो इतना अच्छा बच्चा था कि सबसे प्यार करने वाला था। यहाँ तक है कि हम तो ये कहते हैं कि कोई करीब वाला भी आके कुछ कहता तो वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता था, कहता था नहीं अम्मी बाजी नहीं बोलना चाहिए किसी को, कुछ छोड़े ना। अल्लाह जाने किसी के कौन से समझ नहीं लग हमें रही नहीं बिल्कुल। समझ में आप आती। भी साथ ही रहती थी उनके? जी हम साथ रहते हैं। तो वो काम के अलावा बाकी टाइम में क्या करते थे? नहीं, जब काम घर पे मजदूरी से रहता आते था। थे शाम को तो घर में ये बच्चों के साथ खेलना, बातचीत करना। वाइफ के साथ भी ठीक थे, बच्चे अपने उनके इतने अल्लाह ताला ने अच्छे बच्चे दिए हैं और हम लोगों के साथ भी सही, पूरी फैमिली के साथ। गरीब सही लेकिन हम लोगों को उसने अच्छी तरीके से चलाया। होटल भी पर नहीं था, हमारे घर के नजदीक जी, है, हमारा दूर भी नहीं करीबी था, होटल चाय है, पीने बहुत गया ही बस दूर। चाय अक्सर पीते वहीं वापस जाके बैठते थे जी वो? हाँ। जी, लड़के जैसे के बैठते हैं जाके होटल्स पर आजकल के, तो आपको पता है लड़के कैसे होते हैं। नहीं, बड़ा शरीफ गरीब सा बच्चा था। कोई सर आप किसी कहीं से भी आप, लेकिन हमारी किसी ने सपोर्ट नहीं करी। यहाँ तक कि हमारे अपने भी हैं, आप यकीन माने मुंह मोड़ लेते हैं काम करके, हम बच्चों को खिलाएं खुद खाएं, काम से भी कहाँ आते हैं। रोजाना कौन देता है किसी को? सर कोई नहीं देता। भाई अब्बू की टांग टूटी हुई है, रिक्शा को अपना प्रेस करते हुए चल रहा था, कुछ नहीं कर सकते ना। तो अब्बू उनका इलाज आप लोगों ने नहीं करवाया कराया। सरकारी अस्पताल में? जी कराया है, वो खराब हो चुकी है। टीओ में भी हमने कराया, टीओ क्लिनिक पर भी कराया है। अच्छा, कुछ वो तो इमदाद- प्राइवेट है, वहाँ तो काफी पैसे जी कुछ इमदाद के थ्रू, कुछ किसी ने दिया कुछ किसी ने, लेकिन क्या है कि ऑपरेशन बस ऑपरेशन सही नाकाम रहे इनके। तो खराब गर्मियाँ थी बहुत, तो शायद उसकी वजह से। लेकिन हमें अपने बच्चे को ढूंढने में हमने पूरी दिलो जो हमने कोशिश करी है, लेकिन हमें कहीं से नहीं मिला बच्चा। आपने मुख्तलिफ थानों में भी पता किया या जी, जेल जी, वगैरह में भी जी। पता किया कि जैसे वैसे होता है कि बाज़ों का पुलिस गिरफ्तार कर लेती है जी, या फिर जेल में डाल देती है? ये यहाँ पे इतने सारे थाने हैं हमारी तरफ को, हम हर जगह पे गए, लेकिन अपने अब्बू के साथ मैं रातों को गई हूँ, दिनों को गई हूँ भागती हुई, लेकिन कहीं नहीं मिले भाई। यहाँ तक कि हमने जेल कोई जेल तक नहीं सुनता कोई हमारी। नहीं सुनता सर। यहाँ तक कि कोई बड़ा चला जाए तो उनके लिए वो मजीद अच्छी तरीके से बात करते हैं, देखते हैं हमारे कि गरीब को धक्के देते हैं धक्के ना, दे तो के बाहर कोई नहीं निकाल सुनता देते हैं। हमारी बात। अगर आज हम आपके ऑफिस तक आए तो ये भी किसी की मेहरबानी, वरना हमें तो कौन पूछता। हमें तो ऊपर तक भी ना आने देते, गेट से ही बाहर भगा देते हैं सर। यही हमारी है कि हमें बच्चा कहीं ना कहीं से बराल करा दे, बहुत परेशान है। और आप लोगों ने अपने तौर पर भी कुछ कोशिश की जानने बहुत की, उनके दोस्तों से या जिन लोगों से जो ताल्लुक वाले थे, किससे मालूम किया? दोस्त थे जो इर्द गिर्द के, वो तो सब हम अपने ही थे, कजन थे इनके, खाला कोई खाला का
بیٹا تھا ایک آپس ماموں میں زاد تھے۔ تھے، وہ دونوں آ گئے بچے، اور تو کسی سے ان کو کوئی قریبی تعلقات رشتے نہیں تھے ہمارے ان کے ساتھ، اور کوئی غیر بھی نہیں ہے ہمارے، سب اپنے ہی ہیں ہم. یہ ایسا کسی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی ہوتی ہے جیسے لوگوں کے ساتھ، ایسی کچھ نہیں. ہم تو غریب اور سادے سادے سے لوگ ہیں، اور بچہ بہت اچھا تھا ہمارا، کسی سے ہماری ایسی دشمنی نہیں ہے. آپ کو کیا امید ہے اب صورتحال سے؟ اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ کرے سارے گھر خیریت سے بھائی گھر آ جائے. آپ کیا کہیں گی پروین بیوی صاحب، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں کہتی ہوں میرا بچہ واپس آ جائے، دعائیں مانگتی ہوں میرا بیٹا واپس آ جائے، بڑے لوگ میری مدد کریں، میرا بچہ کہیں سے لا کے دیں، میرا بچہ آ جائے گھر پہ. ہماری تو یہ دعائیں بڑے جی صاحب کو بولیں، میں اس کا ابو معذور ہے، میں نبی نہیں ہوں، کوئی سادہ کرنے والا نہیں ہے. کہتی ریانا ہوں بیوی آپ کیا آخری بات کہیں گی؟ ایسا کہتی ہوں سارا بچہ ہمارا کرنے والا وہی ہے، ہمارا ایک ہی سہارا ہے وہی. ہمیں جلد سے جلد بازیاب کرا کے دے، اور جلد سے جلد ڈھونڈ کے دے، ہماری مدد کرے. ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جہاں بھی جاتے ہیں ہر کوئی دیکھتے ہمیں نکال دیتے ہیں. بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پر موجود رہے ہمارے ساتھ. ہم نے کوشش کی کہ آپ کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں، اور امید یہ کہ اس سے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ اور جو دیگر متعلقہ افسران ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے، تاکہ نزاکت ہمارا حسین کا کوئی پتہ بھی چلے. نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے وزیر اور اعظم صاحب اپنا کریں، ڈی جی مراد علی صاحب شاہ کریں، صاحب سے ہماری سب سے یہ اپیل ہے کہ ہمارا بچہ جہاں کہیں ہمیں جہاں پہ میرا جی بچہ آ ناظرین، جائے. آپ نے گفتگو سنی اہل خانہ کی، اور بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں. ان کا بیٹا، ان کے گھر کا بچہ جو ہے وہ تقریباً 7 ماہ سے لاپتہ ہے، نزاکت حسین، اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. اور یہ لوگ پریشان ہیں، مالی طور پر بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، بچے بیمار ہیں، بتا رہے ہیں کہ دوائی لینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں کچھ لائرز کی ٹیم ہے تو ان کی کچھ مدد کریں. خیر حضرات ہیں تو وہ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے بچے کی جو تلاش ہے وہ کچھ ہو سکے، اور نزاکت حسین اپنے گھر میں واپس آ سکے، اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ سے اپنی زندگی کو شروع کر سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو اجازت دیجیے. آج کے اس پروگرام سے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.